انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید 24ویں پارے سے میں نے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بھلا اس شخص سے بڑھ کر بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، یعنی عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس بات کا اقرار کرے، یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کو احسن قول ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ احسن اس میں تفضیل کا لفظ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت ہی اچھا۔ ہمارے اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے بہتر اور ایک ہوتا ہے بہترین۔ یہ اس میں تفضیل اسی طرح کا ایک لفظ ہے کہ بہت ہی اچھی بات ہے ایسی جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بولی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت اصول اسلام کی بنیاد ہے۔ فلا شک ان الدعوت الی اللہ تعالی اصل عظیم من اصول الاسلام، کہ دعوت الی اللہ اصل عظیم ہے، یعنی تمام کاموں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اور اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شرط قرار دیا۔ ولا شک ان صلاح العباد من معاشہم، ولا شک ان صلاح العباد فی معاشہم و معادہم متوقف علی طاعت اللہ عز وجل و طاعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی جو ہیں ان کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ وَتَمَامُ الطَّاعَةِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے طاعت فرما برداری کی تکمیل ہوگی۔ اس پر میں آپ حضرات کے سامنے فضل الدعوت الی اللہ، یعنی دعوت الی اللہ کی فضیلت کے بیان میں میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے چند حوالے دوں گا۔ بعض المراجع عن هذا من القرآن الکریم والاحادیث المبارکہ۔ اولا، پہلی بات، ان الدعوت الی اللہ تعالی احسن کلمۃ ثقال فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے خوبصورت کلمہ ہے، اور کائنات میں اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں، اس سے اچھی، اس سے خوبصورت بات اور کوئی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بلا اس شخص سے بڑھ کر کس کی اچھی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اسی طرح میرے عزیزو دوستو، دعوت الی اللہ یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا،
یہ اس امت کے لیے فضیلت کا باعث ہے، خیریت کا باعث ہے۔ چنانچہ فرمایا وَالدعوت الی اللہ تعالی سبب بقاء الخیریت فی ہذہ الامہ، کہ اس امت کے لیے خیریت اور خیر کی چیز جو ہے وہ دعوت الی اللہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اور بہترین امت کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ محترم سامعین حضرات، اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ امت، اس امت کو جو خیر امت ارشاد فرمایا، بہتر امت ارشاد فرمایا، اس ارشاد کی وجہ اس امت کی دیگر صلاحیتیں نہیں، بلکہ یہ جو خیر امت ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کیا کرتے تھے، وہ کام اب اس امت کے ذمہ لگ گیا۔ اس دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کی جو ترتیب تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ جب بھی قوموں میں بگاڑ آتا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرما دیتے۔ پھر کیا ہوتا؟ نبی آتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، جن کی قسمت میں ہوتا، اچھے نصیب ہوتے، وہ نبی پر ایمان لے آتے۔ پھر جب نبی اس دنیا سے چلے جاتے تو آہستہ آہستہ لوگ پھر گمراہی کی طرف، شیطان کے غلبہ میں، شیطان کے حملہ میں آنا شروع ہو جاتے۔ لوگ جب دین سے پھرنا شروع ہوتے، اللہ تعالیٰ پھر ایک نیا نبی بھیج دیتا۔ وہ نبی آتے، وہ پھر محنت شروع کر دیتے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کی وجہ سے اب نبی تو کوئی اور آنا نہیں تھا۔ لوگوں میں اگر بگاڑ آئے گا، لوگ اگر سیدھے راستہ سے ہٹیں گے تو اس کی ہدایت کا کیا انتظام ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو پہلے انبیاء کیا کرتے تھے، وہ کام اس امت کے ذمہ لگا دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت واسطہ ہو۔ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اسی طرح میرے عزیز و دوستو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ فرمایا وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ تعالی سبب للدخول فی رحمت اللہ واسعۃ، اللہ تعالیٰ کی جو وسیع رحمت ہے، اس رحمت کے تحت داخلہ جو ہوگا، فرمایا کہ اس کا ایک ذریعہ دعوت الی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومنوں میں سے کچھ مومن ایسے ہیں، کچھ مومنات ایسی ہیں، بعضهم اولیاء بعض، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق دار ہیں، دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں،
نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے رحمت میں داخل فرما لے گا۔ اس لیے کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہو، نزول رحمت ہو، تو اس کا ایک سبب دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ پھر میرے عزیزو دوستو، دعوت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ دشمنوں کے خلاف، کافروں کے خلاف اگر تمہیں مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں مدد چاہیے تو پھر دعوت اللہ اس کا ایک سبب ہے۔ چنانچہ فرمایا وَالدعوۃ الی اللہ تعالی من اسباب النصر علی الاعداء والتمکین فی الارض، کہ زمین پر تمکن اور حکومت کے لیے اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کا غلبہ ہو جائے، تمکن مل جائے، ان کو حکومت مل جائے، تو اس کا ایک سبب دعوت اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ اللہ تعالیٰ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں ضرور ملے گی۔ اور فرمایا ان اللہ لقوی عزیز۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم حکومت چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، تو غلبہ کیسے ملے گا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر تم زمین پر غلبہ چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، زمین پر مسلمان اگر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں غلبہ ملے، حکومت ملے اور دین غالب ہو جائے، تو اس کے لیے فرمایا کہ تمہیں نماز قائم کرنی پڑے گی، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا پڑے گا اور برائیوں سے روکنا پڑے گا۔ فرمایا یہ چار چیزیں ہیں، یہ ایک فارمولہ ہے، یہ تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے دے گا، تمہیں تمام اقوام سے اوپر کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دعوت اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کو ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَالدعوۃ الی اللہ تدفع العذاب عن العباد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر لعنت نازل کی، علی لسان داود، حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعہ سے، ان کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ سبب کانوا لا یتنہون عن منکر، اس لیے کہ وہ لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ میرے عزیزو دوستو یہ بات معلوم ہو گئی کہ دعوت اللہ، نیکی کا حکم کرنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کرتا ہے۔ اصدقائی و احبائی و ضیوفنا الکرام من الدول الاجنبیہ،
گزارش یہ ہے کہ یہ کام ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت اللہ کی وجہ سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ چنانچہ فرمایا وَالدعوۃ الی اللہ مطلب مہم لمن اراد النجاہ لنفسہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اسی طرح عزیزو دوستو دعوت اللہ جو ہے اس میں ہماری جو نیکیاں ہیں ان پر اللہ بڑے بڑے اجر عطا فرمائے گا اور ہماری نیکیوں کو بڑھا دے گا۔ مثال کے طور پر کہتا ہوں، ایک آدمی ایسا ہے جس نے کان میں آواز سنی اذان کی اور اٹھ کر مسجد میں آ گیا، نماز پڑھ لی اس نے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے نمازی کو نماز کا ثواب مل جائے گا، لیکن صرف اپنی نماز کا اجر اور ثواب ملے گا۔ بھائی سمجھا رہی بات؟ صرف اپنی نماز کا۔ لیکن دوسرا شخص ایسا ہے جو اذان کی آواز سنتا ہے اور لوگوں کو کہتے ہوئے آتا ہے، گھر سے نکلا بچوں کو بھی کہہ دیا چلو بچوں اٹھو چلو مسجد میں چلے، گھر کی مستورات کو بھی کہہ دیا چلو بھئی آپ بھی نماز پڑھیں، پھر رستے سے نکلا جو ساتھی ملا اسے کہا نماز کی دعوت دے دی۔ ظہر کی نماز اس بندے نے پڑھنی تھی، اگر اکیلے آ کر نماز پڑھتا تو اپنی ظہر کا اجر ملتا، لیکن اس نے کیا کیا، ساتھ کئی لوگوں کو دعوت بھی دے دی نماز کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا شخص جس کی وجہ سے مثلا 10 بندے نماز پر آ گئے، ظہر کی نماز اس نے پڑھی، اپنی نماز کا بھی ثواب ملا، ان 10 بندوں کی نمازوں کا بھی ثواب اسے ملے گا، اور فرمایا کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ چنانچہ فرمایا وَالدعوۃ الی اللہ تعالی من اسباب نیل عظیم الاجور وتکثیر الحسنات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ فرمایا لا خیر، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے ایسی باتوں میں سوائے اس بات کے جو لوگوں کو صدقہ کی طرف اور نیکی کے کاموں کی طرف بلاتی ہو۔ اور عزیزو دوستو دعوت اللہ جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ چنانچہ فرمایا وَالدعوۃ الی اللہ تعالی من اسباب الفلاح فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، دعوت دے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون۔ آپ ذرا قرآن پاک کی اس آیت پر غور فرمائیں۔ اولئک جو لفظ ہے نا، اولئک یہ عربی زبان میں آتا ہے اشارہ کے لیے، اسے ہم کہتے ہیں اسم اشارہ۔ اولئک جمع کے لیے بولا جاتا ہے، واحد کے لیے نہیں، جمع کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک کے ذریعہ اشارہ کیا جاتا ہے، اور آپ حضرات صاحب علم ہے ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو مشار الیہ متعین ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو جس کی طرف اشارہ کر دیا جائے گویا کہ ہم اشارہ کے ذریعہ اسے مینشن کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ 8-10 مثال کے طور پہ یہ 4-5 کرسیاں پڑی ہیں،
تو میں نے اگر اشارہ کر کے کہہ دیا کہ یہ والی کرسی، تو گویا کہ اب اور کوئی کرسی نہیں ہو سکتی، یہی ہو سکتی ہے۔ یا 4-5 لڑکے زید، عمر، بکر، خالد کھڑے ہیں، تو میں نے کہا بھائی ایک لڑکا ادھر آ جاؤ، پھر میں نے کہا یہ لڑکا آئے، اب یہ جس سے میں نے اشارہ کر دیا اب وہی آئے گا، مراد کوئی دوسرا، وہ بولو یار مراد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ آیا اولائکہ، یہی، اولائکہ کا معنی ہوتا ہے یہی لوگ ہیں کامیاب۔ یہ لوگ کون ہیں جو کامیاب ہیں؟ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکے، منع کرے۔ یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں نا، اولئک هم المفلحون، یہی ہے فلاح پانے والے، یہی ہے کامیابی حاصل کرنے والے۔ اولئک هم المفلحون، یہ ہے کامیاب۔ پھر میرے عزیزو دوستو، یہ جو دعوت اللہ ہے یہ ہمیں بڑا نفع دے گی اس دن، یعنی قیامت کے دن، کہ ہمارے اعمال بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک آدمی آئے گا، اس کے سامنے ترازو رکھا جائے گا، چلو بھائی تولو ادھر، وہ دیکھے گا کہ ترازو میں جناب اتنی نمازیں، اتنے صدقات، اتنے حج، اتنے روزے، وہ سر پھڑ کے بیٹھ جائے گا، یا اللہ تعالیٰ میں تے مسا ایک کیتا سی، اتنے حج میں نے تو نہیں کیے تھے، اتنا میں مال والا بھی نہیں تھا، اتنے صدقات بھی میں نے نہیں دیے، اتنی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، اتنے روزے بھی نہیں رکھے، میرے نامہ اعمال چے سارے کتھوں آ گئے؟ اللہ فرمائے گا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو تمہیں اتنے حج نظر آ رہے ہیں، یہ وہ حج ہیں جو تم نے لوگوں کو دعوت دے کر حج پر تیار کیا۔ یہ جو تمہیں نمازیں نظر آ رہی ہیں، جن کو تم نے نمازی بنایا، جن کو تم نے نمازی بنایا، جن کو تم نے حج کے لیے تیار کیا، زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقات دینے کے لیے، اور وہ دیتے رہے، اور پھر انہوں نے آگے اور لوگوں کو تیار کیا، وہ آگے اوروں کو کرتے رہے، ان سب کا اجر تمہیں بھی ملتا رہا۔ چنانچہ فرمایا وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ هُمُ الرَّابِحُونَ يَوْمَ يَخْسُرُ النَّاسِ وَهُمُ السُّعَدَاءُ يَوْمَ يَشْقَى النَّاسِ، جس دن لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے، فرمایا اس دن یہ بات کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے میں، نقصان میں نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، تواصی بالحق کرتے ہیں، تواصی بالصبر کرتے ہیں، یعنی حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اللہ جو ہے، اس میں لوگوں کی حیات ہے، لوگ بچیں گے اس سے، ورنہ تباہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی، اور اسی طرح دنیا کے جو فسادات ہیں ان سے بچانے والی۔ چنانچہ فرمایا وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ سَبَبُ لِصَلَاحِ حَيَاةُ النَّاسِ وَدَفْعُ الْعُقُوبَةِ عَنْهُمْ وَمَنْعُ فَسَادُ الْجَاهِلِينَ۔ اس پر میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، عبارت پڑھتا ہوں تاکہ یہ جو ہمارے مہمان ساتھی آئے ہیں یہ بھی بات سمجھ لیں، اور پھر میں اس کا مفہوم بیان کروں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها۔ فرمایا کہ
جو لوگ اللہ کی حدود میں پڑتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی حدود سے بچتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک کشتی ہو اور وہ سمندر میں چل رہی ہو۔ یہ میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے یہ روایت پیش کی تھی، اور اس کے دو حصے ہیں، ایک اوپر والا حصہ ہے، ایک نیچے والا حصہ ہے۔ نیچے والے لوگوں کو بار بار پانی کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے کیونکہ پانی کا انتظام اوپر ہے۔ اب نیچے والوں نے سر جوڑا اور بیٹھے کہ یار بار بار اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو دقت اٹھانا پڑتی ہے، ہم بھی کوفت اٹھاتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں یہاں نیچے سے یہ سوراخ کر لیں اور سمندر کے پانی کو لے لیں۔ اب میرے عزیزو دوستو، اوپر والا طبقہ اگر یہ سوچے کہ یار ان کو روکوں، اے جانن تے نہ دا کم جانے کر دینے تے کرن پہ، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر وہ ایسا کر دیں گے تو اوپر والے بچ جائیں گے؟ بولے ذرا نہیں۔ اگر اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے تو نیچے والے بھی ہلاک ہوں گے۔ ظاہر ہے سمندر کا پانی اندر آ جائے گا، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ فرمایا اسی طرح دعوت اللہ ہے، یہ مثال سے بات سمجھائی کہ جو لوگ برے کاموں پر لگے ہوئے ہیں، اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ان کو روک کے کیا کرنا ہے، یہ اپنی مرضی لگے ہیں، اپنے پیسے لائے نے نہ اپنا سب کچھ، سانو کی لوڑ پہ یہ ڈکن دی انہوں، تو جب اللہ کی طرف سے خدا نخواستہ عذاب آئے گا تو نہ نیک بچیں گے نہ بد بچیں گے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ دعوت اللہ سبب من اسباب استجاب الدعاء۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ سرکار فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، اور اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے، ترک کر دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ظالم جابر لوگوں کو مسلط کر دے گا، اور تم پھر ان کے خلاف مجھ سے دعا مانگو گے، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ دعوت اللہ سب سے قیمتی چیز، چنانچہ فرمایا وَالدعوت اللہ تعالی خیر من انفس وَأَغْلَى الْأَمْوَالِ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کو خیبر کے دن، فرمایا اے علی واللہ لَأَنْ يَهْدِي بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النُّعَمِ۔ اے علی، تیرے کہنے سننے سے اگر کوئی شخص سیدھے راستے پر آ گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عربوں کے ہاں یوں سمجھ لیں کہ سرخ اونٹ اس کے پاس ہوتا تھا جو سردار ٹائپ ہوتا تھا، چودھری ٹائپ، اس کے پاس سرخ اونٹ ہوتے تھے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ سرخ اونٹ ایک قیمتی متاع ہے، لیکن اے علی تیرے کہنے سننے سے اگر کوئی ہدایت پر آ گیا تو اس کا ہدایت پر آنا تیرے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بھائی عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَالدعوت اللہ تعالی امتثال لامر اللہ سبحانہ وتعالی وامر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اگر تم میں سے کوئی برائی کو ہوتا دیکھے نا
تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ ہاتھ سے روکنے والا کام جو ہے یہ حکومت کا ہے یا گھر کے سربراہ کا ہے، باپ بھی ایسا کر سکتا ہے، ہاں باپ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو تمہیں چاہیے کہ تم بزور زبان روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو فرمایا کم از کم درجہ یہ ہے کہ پھر اپنے دل میں اسے برا جانو کہ یار غلط ہونڈے ہے، انجن ایسی ہونا چاہیے، یار نہ غلط کیتا ہے۔ ہم نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے روک سکتے ہیں تو دل میں برا جانے، اور کیا عالم ہوگا اس شخص کا جو برائی کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں جان رہا۔ حالانکہ فرمایا ذالک اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ ہم دل میں برا جانے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جو دل میں بھی برا نہیں جان رہا اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی، اور جو اس منکر کو دیکھ کر برا جاننا تو دور کی بات خوش ہو رہا ہے اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔